اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک ان قریب کہیں گے آپ سے المخلفون پیچھے رہ جانے والے من الاعراب بدوؤں میں سے شغلتنا اموالنا و اہلونا مشغول رکھا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے فاستغفر لنا پس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے یقولون وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے قل آپ فرما دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ پھر کون مالک ہوگا تمہارے لیے من اللہ شیئا اللہ سے کسی چیز کا ان اراد بکم ضرا اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا او اراد بکم نفعا یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نفع کا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے اللہ باخبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے چلنے لگے تھے تو وہ لوگ جو منافق تھے ان لوگوں نے سوچا کہ غزوہ احد کے موقع پر وہ مشرکین مکہ وہ مدینہ پر چڑھائی کر کے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر کے واپس چلے گئے ہیں اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اب نہ جانے جب ان کے پاس اسلحہ ویسا نہیں ہوگا ان کے گھر بار وہاں پر نہیں ہوں گے اب مکہ کے لوگ نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جو جماعت یہاں سے جا رہی ہے یہ واپس مڑ کر نہیں آئے گی اور وہ ان کو ختم کر دیں گے نیست و نابود کر دیں گے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مزاحمت کا کچھ اندازہ تھا کہ جب آپ عمرہ کے لیے جائیں گے تو مشرکین مکہ کچھ مزاحمت ضرور کریں گے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ چلنے کی ترغیب دی تھی تو جو منافقین تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں نکلے اور وہاں پر جنگ کی بجائے عمرہ کی بجائے صلح ہوئی واپس تشریف لے آئے تو جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت یہ سورۃ فتح نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مدینہ منورہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اطراف میں منافقین تھے ان کی حالت کو واضح کر دیا تھا کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے لوگ آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں گئے تھے جب آپ واپس آئیں گے تو یہ بدو آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا کہ ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا مطلب یہ تھا کہ ہمارے جانور ہیں ان کو کون چرائے گا ان کی کون دیکھ بھال کرے گا اور پھر یہ کہ اطراف میں وہ ڈکیٹیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے گھر بار کو لوٹ کر لے جائیں گے اور ہمارے جب اگر ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں تو ہمارے وہ گھر پیچھے سے خالی ہو جائیں گے اور ہم وہ اس بات کا ہمیں خوف تھا اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں نکل سکے فاستغفر لنا پس آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے یعنی ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے ہم نے تخلف برتا تو اس تخلف کے برتنے پر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت پہلے ہی کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لیس فی قلوبہم
وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں کی بات نہیں ہے، یعنی دل کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہمارے جانور ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ حقیقت کیا تھی کہ جنگ، یعنی اگر جنگ ہو جاتی ہے اور وہ مار دیے جاتے ہیں تو موت سے بچنا، یہ ان کی حقیقت تھی۔ اور ما لیس فی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ان کو ان کے مالوں نے یا ان کی اولاد نے ان کو روکے رکھا۔ اس کی ایک دلیل آگے بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ لوگ، وہ جماعت جو آپ کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھی، صلح حدیبیہ جو ہے یہ سن 6 ہجری کے آخر میں واقع ہوا، اور اس کے فوراً بعد سن 7 ہجری کے ابتداء میں جنگ خیبر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہی لوگ جنگ خیبر میں جا سکتے ہیں۔ جی بالکل، خیبر میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے اور اعلان فرمایا کہ اب خیبر کی طرف چلنا ہے۔ اب یہ جو لوگ تھے منافق، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے کہ ہمیں بھی خیبر میں لے چلو، آگے آیت میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر، جن یہودیوں نے بدعہدی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ جب ان کو نکالا تھا تو وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اب وہ یہودیوں کی تعداد کم تھی اور ادھر مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ یہاں پر یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہودیوں کی تعداد کم ہے، اگر مسلمان ان پر چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں پر مال غنیمت زیادہ مل جائے گا، تو اس کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ جب خیبر کے لیے جانا ہے تو اس وقت کیا ان کے مال ختم ہو گئے تھے؟ اس وقت بھی مال موجود تھے۔ کیا اس وقت ان کے گھروں میں کوئی اور لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے؟ یہ خود ہی تھے۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا وہ خدشے کی بات تھی، تو وہاں پر تو انہوں نے بہانہ کر دیا کہ ہمارے مال ہیں، ہمارے گھر ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اور جب خیبر کے موقع پر جانا ہے تو اس وقت وہ فوراً تیار ہو گئے، اس لیے کہ وہاں پر ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملنے کی قوی امید تھی، اس لیے وہ تیار ہو گئے۔ اسی بات کو اللہ نے ارشاد فرمایا، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مالوں کی حفاظت یا گھر والوں کی حفاظت مقصود نہیں تھی، اس لیے کہ اگر یہ مقصود ہوتی تو خیبر کے لیے کیوں تیار ہوتے؟ قل، آپ فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا۔ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے تو اللہ کے اس نقصان کو کون روک سکتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے تو تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالفرض یہ اسی غرض سے نہیں گئے کہ ہمارے مال پیچھے سے یعنی ان کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا، گھر والوں کا ذمہ دار کوئی نہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسی جماعت کو، کسی ایسے جتھے کو بھیج دیتے جو ڈکیٹی کرتی، تو ان کو زیادہ نقصان ہوتا یا کم نقصان ہوتا؟ وہ مردوں کو قتل کر دیتے، عورتوں کو اور بچوں کو اور مالوں کو سب کو لے کر ہانک کر گھر لے جاتے اپنے، تو زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ تو فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا، اگر اللہ تعالیٰ کسی نقصان کا ارادہ کریں تو پھر اس نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی نفع کا جب ارادہ کریں تو پھر اس نفع کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا دنیا کے مال و زر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے حکم عدولی کرنا، اس سے بڑی حماقت اور ضلالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کام تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کی بات کو، تمہارے دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا۔ بل ظننتم، یہ جو پیچھے بات اللہ نے فرمائی نا، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔
جو ان کے دلوں کی بات تھی اللہ نے اس کو اس آیت میں بیان کیا ہے. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا تھا، الَّن ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ نہیں لوٹیں گے، ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومن جو صلح حدیبیہ کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہرگز لوٹیں گے نہیں. اِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسلمان جائیں گے اور مشرکین مکہ اس جماعت کو ختم کر دیں گے، سب کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دی گئی یہ بات تمہارے دلوں کے اندر. شیطان نے اس طرح سے اس کو تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا کہ تم اسی کو حقیقت سمجھنے لگے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برا گمان کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اللہ اپنے نبی کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ اللہ کو تو یہ مقصود ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کو تو یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی روشنی کو، دین اسلام کے نور کو پورا کر کے چھوڑیں. اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھی اور ایمان والوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے کتنا برا گمان کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگ تھے ہلاکت میں پڑنے والے، نقصان اٹھانے والی تم قوم ہو. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہ لائے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب. جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے یہ سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، معاف کرے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے جس کو چاہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. زمین اور آسمان کی بادشاہت وہ اللہ کی ہے. نفع اور نقصان اللہ کے امر اور ارادے کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یعنی یہ تم اگر صلح حدیبیہ کے لیے جو عمرے کے لیے نہ جاتے، نہیں گئے، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کریں تو کیا تم اللہ کی بادشاہ سے باہر نکل گئے ہو؟ پھر بھی تو اللہ کی بادشاہت کے اندر ہی ہو. تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے نقصان پہنچا دیتے، جب اللہ تعالیٰ تمہیں چاہیں گے نفع پہنچا دیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے وہ معاف کرتا ہے، یعنی اس کو کامل ایمان کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو اس کامل ایمان کے سبب سے معاف کر دیتا ہے. ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے. یعنی جس شخص کے دل میں خیر اور بھلائی نہیں دیکھتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کیفیت پر باقی رکھتے ہیں اور وہ اسی حالت کے اندر مر جاتا ہے، پھر اس کے اوپر عذاب اللہ کا صادق آ جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں کہ فوراً کسی کو عذاب نہیں دیتے، فوراً کسی کو پکڑتے نہیں ہیں، فوراً سزا کے لیے منتخب نہیں کرتے، کچھ دیر کے لیے ضرور مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ فرمائے اور اپنی قدرت کا کامل یقین نصیب فرمائے.